جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے تھے سمدیت کی کہ استغنا کی. آپ نے استغنا کے بارے میں پوچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ استغنا اللہ کی صفت سمدیت کا عکس ہے. یعنی اگر ہم مستغنا ہو جائیں گے تو ہمارے اندر اللہ کی صفت سمدیت اجاگر ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ کی صفت سمدیت کیا ہے؟ کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. غور کریں, اللہ کی کوئی حاجت نہیں ہے, اللہ حاجت مند نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ذرا آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری حاجتیں ہی نہیں ختم ہوتی, ہماری ضرورتیں ہی نہیں ختم ہوتی. تو جب اب یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا کہ میری ماں مجھ سے یوں بات کرے, میرا بھائی مجھ سے یوں بات کرے, میری بہن مجھ سے یوں بولے. ہم نے اس کو کیا کیا؟ ضرورت بنا لیا. انہوں نے نہیں کی بات. آپ کا ذہن بنا ہوا ہے, آپ بے نیازی کے عالم میں. اگر وہ اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے تو یو بی گریٹفل ٹو دیم. بٹ اف دے ڈونٹ تو کیا کریں گے ہم؟ ان کا سر تو نہیں پھاڑیں گے نا. اب اسی طرح دوسری تمام توقعات پہ آ جائیے. کیا ہوتا ہے کہ یہ مستغنا بندہ جو ہے وہ کسی سے توقع نہیں رکھتا. حاجت ظاہر ہے ہم تو مخلوق ہیں, ہماری تو حاجتیں ہیں. ہم حاجت سے باز نہیں آ سکتے. حاجت سے باز اگر آ جائیں تو ہم کیا ہوئے؟ ہم تو خدا بن جائیں گے. حاجتوں سے باز نہیں آنا, حاجتوں کو اللہ کی طرف موڑ دیں کہ بھئی میری حاجت ہے, اللہ پوری کرے گا. اگر اللہ پوری کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کی دی ہوئی حاجت ہے. اگر اس نے پوری نہیں کی تو کیا ضرورت پڑی ہے ہم اپنی حاجتیں بنا کے تو اس کو پورا کرنے پہ زور لگاتے رہیں. اب سمجھ آیا استغنا کیسا ذہن ہوا؟ استغنا کا ذہن جو ہے وہ توقعات نہیں رکھتا, ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی. وہ اپنی ضرورتوں کو اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے. یہ جو سورہ اخلاص ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اس میں اللہ کی 5 صفات بتائی گئی ہیں. اللہ احد ہے, اللہ صمد ہے, اللہ لم یلد ہے, اللہ ولم یولد ہے, اور اللہ کفوا احد ہے. غور کریں. اب مخلوق کی ڈیفینیشن اس کے برعکس ہے. مخلوق احد نہیں ہے, مخلوق صمد نہیں ہے, مخلوق لم یلد نہیں ہے, مخلوق ولم یولد نہیں ہے, اور مخلوق ولم یکن لہ وہ نہیں ہے. کیا ہوا کہ خالق اور مخلوق کی قدریں ڈیفرنٹ ہیں. تو پھر اب ان کا آپس میں تعلق کیسے جڑے؟ تو حضور مرشد کریم نے اپنے اس کلپ میں یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ رابطے میں آ جائیں. ایک عرس میں فرمایا تھا کہ اس بے نیاز ذات سے آپ نیاز مندی کا رشتہ استوار کر لیں. کیا؟ بے نیاز ذات سے. یعنی اللہ تو بے نیاز ہے, ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. یعنی ہماری ضرورتیں, ہماری حاجات تو ہیں. اگر ہمارا ذہن اس طرح سوچنے لگے کہ مجھے ضرورتیں کس نے دیں, میری حاجات کس نے بنائیں, تو اللہ نے بنائیں. اب اگر اللہ رب کریم نے ہماری حاجتیں اور ضرورتیں ہمارے ساتھ لگائیں تو پورا کون کرے گا؟ اگر ہم لوگوں سے توقع کریں گے تو یہ خلاف نہیں ہو گیا سسٹم کے. لیکن اگر ہم اسے اللہ سے وابستہ کر دیں کہ بھئی اللہ نے میری یہ ضرورت بنائی ہے, اللہ نے پیاس لگائی ہے, اللہ ہی بجھائے گا. مجھے بھوک اللہ لگا رہا ہے, اللہ ہی کھلائے گا. غور کریں. صرف کیا کرنا ہے, کھا تو آپ وہی کچھ رہے ہیں, تب بھی وہی کچھ کھائیں گے, لیکن آپ کھاتے ہوئے یہ سمجھے کہ اللہ کھلا رہا ہے. یہ ہے استغنا. کافی ہو گئی اتنی وضاحت یا مزید نقطہ واضح کروں؟ جی اور کوئی سوال؟
جی جی آپ کر لیں. اچھا آپ کریں. آپ کر لیں مونا کو. جی جی بیٹا کرو آپ. اچھا سر مجھے پوچھنا تھا تھوڑا سا یہ اسپیسیفک سوال ہے کہ جب ہم بچوں کو اپنے کہ ہم فوکس کراتے ہیں کہ اللہ سے ان کو پیار ہو، اور اسی پروسیس میں جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے نماز اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ اللہ چاہتے ہیں، یا اس لیے پڑھنا ہے بیکاز یو لو اللہ، تو جب قرآن کے لیے بچوں کو یا کوئی بھی دینی تعلیم کے لیے جب بچوں کو ڈائریکٹ کرتے ہیں تو، اور وہ ان کو یہ لیکن اتنی چھوٹی ایج میں بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وائی آر وی ڈوئنگ دس، تو اس ٹائم پہ کیا بولنا چاہیے چھوٹے بچوں کو؟ ہم کس طریقے سے لو آف اللہ کس طرح کریٹ؟ بڑا خوبصورت سوال پوچھا آپ نے. دیکھیں میں ایک بات عرض کرتا ہوں. آپ نے اگلا ایک جملہ بیچ میں یہ بھی فرمایا کہ بچے چھوٹے ہیں ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، تو کیسے وہ سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے، بچہ کیسے سیکھتا ہے؟ وہ ماں باپ کو کاپی کرتا ہے. جی سر. اگر آپ کے اندر اللہ کا پیار ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے لیے ایک ایکسیپٹنس ہوگی، آپ کے جیسچرز اس طرح کے ہوں گے جن میں اللہ ہی اللہ ہو، غور کریں تو بچہ کیا اپنائے گا؟ دیکھیں نا ہمارے ہاں پورا نظام تعلیم یہ ہے کہ کوئی عملی نمونہ نہ بنے، صرف درس دیتے رہے. جب ہم صرف درس و تدریس کرتے ہیں تو وہ کہاں سے بھئی عمل ہو جائے گا اس پہ؟ اب بچہ جب دیکھے گا کہ میری ماں میرا باپ اللہ کی محبت میں سرشار ہیں، مجھے بتائیں کہ وہ کس کو نقل کرے گا؟ ٹھیک ہو گیا سر. دیکھیں سامنے کی چیز ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے بھاگ جاتے ہیں. ہاں تو کوئی بات نہیں، بات یہ ہے بچے ہیں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو بھاگ کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس کو ایک مکینیکل پروسیجر سمجھتے ہیں، ریکٹیفیکیشن، ریکٹیفیکیشن، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ان کو سمجھ تو آ نہیں رہی. جب آپ ان کو کوئی ایک جملہ جیسے فرض کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ان کو چاہتے ہیں، تو اب آپ انہیں کہیں بھی بسم اللہ پڑھیں کھانے سے پہلے، ٹھیک ہے، انہوں نے پڑھی. اب وہ ان کے ذہن میں ایک سوال آیا، ہم نے کیوں پڑھا؟ وائی وی آر میڈ ٹو ریسائٹ دیٹ. اگر اس کا جواب ان کو نہیں ملا تو وہ کیا ہوگا؟ ریچولائز ہو گئی بات. اگر جواب نہیں ملا تو وہ ایسے ریچول پڑھتے رہیں گے کہ بھئی چونکہ میری اماں نے کہا لہذا لیٹ می ریسائٹ اٹ. لیکن اگر فرض کریں کہ ان کی اماں ان کو یہ بتائے کہ یہ بسم اللہ شریف جو ہے یہ قرآن کی وہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آن بہاف آف اللہ کر رہے ہیں کام، تو یہ بات ہم خود کو کہہ رہے ہیں بے اسم اللہ، اللہ کے نام پہ. الرحمن الرحیم جو تخلیقی نظام کو بنانے اور چلانے والا ہے، ہر چیز جو تخلیق ہوئی ہے، یہ جو روٹی بنی ہے، یہ جو سالن بنا ہے، یہ سب تخلیقی نظام ہی ہے نا. گائے بھینس تو سالن نہیں بناتے. آپ نے اپنے ذہن کی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کر کے گندم سے آٹا بنایا، آٹے سے روٹی بنائی، ان کے روٹی بنائی، روٹی کے پھلکے پیڑا بنایا، پیڑا بنایا، پیڑے سے بنایا، روٹی بنائی، جو بھی ہے نان بنایا، یہ ڈبل روٹی بنائی، یہ ڈبل روٹی بنائی. یہ سب تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال ہے. تو جب آپ بچے کو یہ بات سمجھا دیں گے کہ بے اسم اللہ، میں ان بہاف آف اللہ کر رہا ہوں، میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ اللہ کھلا رہا ہے مجھے بتائیے کہ بچے کے ذہن میں کہ میننگ فل بات آئی یا نہیں آئی؟ بالکل سر. بات اسی سے کنیکٹڈ ایک چیز بچے میری بیٹی نے مجھ سے پوچھی کہ if Allah loves us so much then why has he created pain for the poor people؟ اب اللہ رب کریم نے جو کہ انسانوں کو ساتھ میں اختیار دیا، کیا دیا؟ آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے اور آپ کو یہ بات پہلے تو خود سمجھ میں آنی چاہیے. دیکھیے اللہ نے پین نہیں تخلیق کی، سسٹم ہے. جب آپ اللہ کے مطابق چلتے ہیں دیر از نو پین. واٹ از پین؟ پین از گوئنگ اگینسٹ دا سسٹم. جب بچے کو یہ پتا چل جائے کہ بھئی چونکہ ہمیں چوائس ہے، ہمیں اختیار ہے کہ ہم پازیٹیو رہیں نیگیٹو رہیں، نیگیٹیوٹی جو ہے یہ پین کریٹ کرتی ہے. جب بچے کو یہ کیا کہتے ہیں اس کا ویژن
اس کا ویژن کلیئر ہوتا چلا جائے گا کہ وی آر بلیسڈ ود دا رائٹ ٹو چوز. While we are blessed with the right to choose, if we choose a wrong thing, we'll suffer. If we choose the right, we will be blessed. اب آپ غور کریں یہ سیلاب میں کتنے لوگ سفر کر رہے ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے سیلاب کے راستے میں گھر بنایا, ہاں یا نہیں؟ جی سر. اس کے بعد دوسری بدماشی جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو اپنی زمینیں بچانے کے لیے سیلاب کا رخ موڑ رہے ہیں. جی سر. اب بدنیتی آ گئی, ٹھیک ہے, غلط ڈیسیژن آ گیا, میل ایڈمنسٹریشن آ گئی, مس مینجمنٹ آ گئی. جی سر. تو جب بچوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ پین جو ہے یہ ہماری مس کیلکولیشن ہے, مس مینجمنٹ ہے, رانگ چوائس کا نام ہے, مجھے بتائیے بچہ پین کیسے فیل کرے گا؟ وہ ایک لارجر وسٹا میں دیکھنا سیکھ جائے گا, ہمدردی کرے گا. جو غلط کر رہے ہیں ان سے ہمدردی ضرور کرے گا لیکن ان کے لیے دکھی نہیں ہوگا. غور کریں, دیکھیں, وی آر آرڈرڈ اگین اینڈ اگین, طعام المساکین, غریبوں کو کھانا کھلاؤ, کھانا کھلاؤ, کھانا کھلاؤ. بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ ان کے ساتھ ڈوب مرو؟ جی سر. بات سمجھ آ گئی؟ بالکل سر. دیکھیں نا, ہمیں اپنا ویژن انلارج کرنا ہے. اف ویل انلارج آر وسٹا, وسٹا کہتے ہیں دی اینگل آف سائٹ. اگر ہمارا دیکھنے کا زاویہ بڑا ہو جائے گا تو آپ بچوں کی بات کا جواب کیوں نہیں دے سکیں گے؟ جب آپ ان کو جواب ایسا دیں گے ان کا انٹرسٹ خود بخود ڈیولپ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل سر. تھینک یو سو مچ. بالکل سر. تھینک یو. اسٹے بلیسڈ, اسٹے بلیسڈ. جی اور کوئی؟ جی وعلیکم السلام. سر ابھی آپ نے جو پہلے سوال کا جو جواب دیا تھا کہ ہمارا کام ہے کہ اپنے بچوں کو غور کروانا ہے اپنی جسٹ سے, اپنی عبادت سے, اپنی باتوں سے. جی ہاں, خود مثال بنے ان کے لیے. سر آپ نے وجہ فرمایا. سر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں 4-5 بچے ہوتے ہیں یا جتنے بھی ہوتے ہیں, ایک بچہ بہت زیادہ چیزوں کے قریب ہو جاتا ہے مگر ایک بچہ سنتا ہی نہیں ہے. مطلب وہ بچہ ہے تو آپ کے قابو میں ہوتا ہے, پھر بڑے ہو کے وہ مطلب بہت ساری چیزیں, مطلب زیادہ میں بات کرنا چاہوں گی سر 5 وقت کی نماز ہے, مطلب وہ کرتا تو نیچی ہے, مزاج بھی نیچی ہے, لیکن نماز کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے کہ ہاں میں پڑھ لیتا, کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. ایسا کیوں ہے؟ آپ کے سوال میں جواب چھپا ہوا ہے. ایسا اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں جب وہ ایک مکینیکل کام کرتے ہیں تو اس سے طبیعت اوبھتی ہے, لیکن جب اسی بات کو ہم شوق اور ذوق سے کرتے ہیں تو وہ ہماری عادت بن جاتی ہے. ہاں یا نہیں؟ بس یہ ہے نقطہ. اگر آپ اپنی مثال دیں یا اس کے ساتھ لاجیکل بات کریں اور اس کو کہیں کہ نماز کے دوران آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہیں. یو ہیو ٹو فیل. ہمیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ احساس ہو کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں. اب غور کریں کہ یہ ڈرل ہے, یہ 5 وقت ایک شعوری کاوش کر کے آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں. پھر رفتہ رفتہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو ہر وقت اللہ کے سامنے حاضر ہوں. جب آپ کو 5 وقت یہ ڈرل کرائی جائے, یہ احساس دلایا جائے, یا آپ کو یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, تو کیا نماز کے مسلح سے ہٹنے کے بعد اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ نے دیکھنا بند کر دیا؟ کیا ہمارا تعلق ٹوٹ گیا اللہ سے؟ خدا نہ خواستہ. دیکھیے ہماری سوچوں میں چونکہ گہرائی نہیں ہے, چونکہ ہم سطحی سوچتے ہیں. جب ہم سطحی سوچتے ہیں تو پھر اس قسم کے الجھاؤ آتے ہیں. چونکہ بچوں کو
میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اختیار دیا رائٹ ٹو چوز، لہذا جب وہ نہیں چوز کر رہے تو آپ دیکھیں کہ کیوں نہیں چوز کر رہے، تو اس کے پیچھے ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی فلسفہ چل رہا ہے جس کو وہ سدھار نہیں پائے۔ جب آپ اس فلسفے کو سدھار دیں گے، یعنی بطور والدین اگر آپ کی دلچسپی ہے تو آپ ان کو بڑے طریقے سے سلیقے سے، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، میں نے توجہ دلا دی کہ نماز کے دوران آپ یہ فیل کریں، آپ بچے کو وہ کہتا ہے میرا دل نہیں لگتا، تو آپ اسے سمجھائیں کہ بھی آ کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نماز میں آنکھیں بند کر کے 5 منٹ یہ تصور جماؤ کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور گاڈ از واچنگ می ود لو، ود افیکشن، ممتا بھری نگاہ سے مجھے تک رہا ہے، اور ایسی محبت جو 70 ماؤں سے زیادہ ہے۔ 5 منٹ وہ فوکس کرے، پھر دیکھیں وہ نماز پڑھنے میں اس کو کتنا لطف آئے گا۔ جی آپ اسے ٹرائی کریں، کیونکہ حضور مرشد کریم سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی نہیں بچے مانتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ان کو پہلے 5 منٹ بیٹھ کے یہ تصور جمانے کا کہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اللہ ان کو بڑی محبت سے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی ہے۔ اگر آپ کو دیکھیں نا ایک ماں کا کتنا شعور ہے بچے کو، اس کے بغیر ماں ادھر ادھر ہو جائے تو اسے مصیبت پڑ جاتی ہے، تو جب اس کے اندر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی کا تاثر بیٹھ جائے گا تو پھر اس کی کیوں نہیں مانے گا وہ؟ ٹھیک ہے نا؟ جی ویلکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر مجھے ایک سوال پوچھنا، تو آپ کی کتاب ہے ایک سفر اپنے مراد کے ساتھ، اس میں ایک جملہ ہے مرشد نے کہا کہ جب اللہ میاں مل جائے تو انہیں خوب یاد کیا جائے، سر اس کی وجہ یعنی دیکھیں یہ فرط جذبات سے مغلوب ہونا ہے، یعنی کہ اتنا پیار آیا انہیں اللہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ امباڈیمنٹ یعنی کسی شکل و صورت میں مجسم ہو کے میرے سامنے آئے تو میں لپٹ جاؤں۔ اللہ تو امباڈیمنٹ نہیں ہے، امباڈیمنٹ نہیں ہے اللہ، لیکن وہ اپنے جذبات کو اس طرح سے حضور نے بتایا۔ آپ دیکھیں نا یہ آپ کو اور مجھے سنایا، میں نے سنا، میں نے لکھ دیا، وہ سب آپ نے پڑھا، تو آپ کے اندر بھی یہ احساس اجاگر ہوا کہ بھی اللہ تو ایسی ہستی ہے جس سے پیار کیا جا سکتا ہے، اور ایسا پیار جیسے بچہ ماں کو کرتا ہے۔ غور کریں، بچہ کیا کرتا ہے؟ ماں کو دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ لپکتا ہے اور لپٹ جاتا ہے، ہاں یا نہیں؟ تو اس لمحے مرشد کریم ہمیں اس طرف متوجہ کر رہے تھے کہ اللہ کو کس طرح محسوس کرنا ہے، بھئی اس کی ممتا کو محسوس کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر ایک سوال اور پوچھ۔ جی جی ضرور۔ سر مرید کے اندر مراد کا مرید کی اپنی کوشش سے ہوتا ہے یا مراد کی محبت مرید کے اندر یہ پہلے تو مراد کی طرف سے ہوتا ہے، پھر مرید اسے ریسیو کرتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں نا ایک نشریہ چل رہا ہے، ٹیلی ویژن سے ایک پروگرام نشر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے لیے شرط ہے کہ آپ وقت پہ ٹی وی سوئچ آن کر کے اس کے سامنے بیٹھ کے اسے توجہ سے انہماک سے اس پروگرام کو سنیں، ہاں یا نہیں؟ اب مجھے بتائیے کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہوئی کہ نہیں؟ مرشد پروگرام نشر نہ کرے، آپ کے لیے اپنی محبت نشر نہ کرے، اور آپ اپنا ٹی وی اسکرین آن نہ کریں، تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ بالکل سمپل انہوں نے بتایا کہ بھی آپ ایک ٹائم مقرر کر کے مراقبہ کریں تصور شیخ کا، اور میں یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ تصور شیخ کے مراقبے میں آپ یہ تصور مت کریں کہ ابا سامنے بیٹھے ہیں یا ابا وہ تصویر لگی ہوئی ہے میں اس کے سامنے بیٹھی ہوں، نہیں، آپ یہ تصور جمائیں کہ میں خود
یعنی آپ بنفس نفیس خود ابا ہیں. جب آپ ایک وقت مقرر کر کے اس چیز کی مشق کریں گے کہ میرے اندر میرے مرشد کا طرز فکر، اس کا ذہن منتقل ہو رہا ہے، تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ اپنے مرشد کے رنگ میں ڈھلنا شروع ہو جائیں گے. آپ پہ مرشد کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا. اب مرشد میں کس کا رنگ ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ حضور علیہ السلام، ان کے اپنے مرشد کا ہے، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کا ہے، پھر اللہ کا ہے. تو یہ رنگ آٹومیٹیکلی پھر اس چینل سے منتقل ہوں گے ہمیں. ٹھیک ہو کیا؟ یعنی کہ ٹی وی کا سوئچ تو آپ نے خود آن کرنا ہے، باقی پیچھے صرف نشریہ جاری ہے. یہ تو ہم پہ ہے کہ ہم کس وقت سوئچ آن کرتے ہیں. اب سوئچ ہی نہ آن کریں، ہیں جی، فرض کریں سوئچ آن کر لیا، اب وہاں جب کچھ کہا جا رہا ہے اس پہ توجہ نہ دیں. اینڈ اس وقت آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں، ٹی وی لگا ہوا ہے اور آپ کھیل کود میں مصروف ہیں. اس کی مثال یہ کہ ہم مراقبے میں تصور شیخ کر رہے ہیں لیکن ساری اپنی ہی سوچیں سوچ رہے ہیں. ہمیں تمام باتیں، اچھا وہ میں نے فلاں جگہ جانا تھا تو وہ فلاں نے آنا تھا تو وہ فلاں نے یہ کہہ دیا تو وہ اس نے یہ کیوں نہیں کہا تو اس نے یہ کیوں نہیں کیا. میں ان الجھنوں میں گھرا ہوا ہوں تو سامنے ٹی وی چل رہا ہو نا، مجھے سمجھ آئے گی کہ ٹی وی پہ کیا پروگرام میں اس نے مقرر نے کیا ارشاد فرمایا. تو اصل چیز ہے ہم نے توجہ دینی ہے، متوجہ ہم نے ہونا ہے، نشریہ ان کی طرف سے آنا ہے. صرف آپ کی توجہ بھی کافی نہیں ہے، صرف ان کا نشریہ تو وہ تو اپنی ڈیوٹی کر ہی رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ویلکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر دو سوال پہلے تو تربیت کے حوالے سے ہی ہو گئے، میرا بھی کچھ اسی حوالے سے ہے، لیکن اولاد کی تربیت میں اس طرح سے دو تین باتیں ابا کی جو فرمائی ہوئی ہیں وہ ذہن میں تھیں. جیسے ابا نے ڈانٹ ڈپٹ اور غصہ کرنے میں فرق بتایا، جی جی، یا ابا نے فرمایا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے فیصلوں میں آپ کو ساتھ دینا چاہیے. شاباش. اور تھرڈ یہ کہ سر جیسے اگر بچہ آپ کے ذہن کو قبول نہیں کر رہا تو آپ بچے کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ دو تین باتیں ذہن میں چل رہی تھیں سر. اس کے حساب سے آپ بچوں کی تربیت میں مطلب ایک ماں کا کردار سر کیا ہوگا سر، جہاں ماں کا بات آ جاتی ہے کیونکہ جی سر، کیونکہ اصلاح بھی تو ضروری ہے نا سر، اور کس حد تک اور کب تک کرنی ہے یہ ڈیوٹی جو ہے ماں کی کب تک کے ہے. بات یہ ہے کہ پہلے تو تربیت کو سمجھیں. لفظ تربیت کا مطلب ہے ٹریننگ دینا. ایگزیکٹلی جی سر. تربیت کا مطلب ہے جب آپ ایک بندے کو مثلا جیسے فوجیوں کو تربیت دی جاتی ہے تو ان کو دوڑیں بھی لگوائی جاتی ہیں، ان کو پٹھو بھی باندھے جاتے ہیں، ان کو بندوق چلانا بھی سکھایا جاتا ہے، ان کو بندوق کی صفائی بھی بتاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لمبی قصہ ہے. آپ بینک میں جاب کرتے ہیں، آپ کو ایک انڈر ٹریننگ جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو تربیت دی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا. جب آپ سی ایس پی افسر بنتے ہیں تو آپ کو انڈر ٹریننگ یو ٹی اے سی یعنی کہ انڈر ٹریننگ اسسٹنٹ کمشنر لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے پہلے کمشنر کے ساتھ اسسٹ کرتا ہے، اس کو وہ کمشنر صاحب اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، یہ نہیں یوں کرتے ہیں، یوں نہیں کرنا، یوں کرتے ہیں، یعنی اس کو آگے کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے. تربیت کا کیا مطلب ہے؟ آگے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹریننگ کے بعد فیصلے اس نے خود کرنے. بالکل سر. اب جب وقت شہادت ہے آیا تو پھر اس نے جو تربیت پائی ہے اس کے مطابق اس نے لڑنا ہے. بالکل صحیح ہو گیا سر. لیکن اب جیسے جو تربیت کا جو دور تھا، یعنی بچپن سے اگر لے کے چلیں، اب بچے جیسے بڑے ہو گئے
पूछो तो हमारी अपनी ही तरबियत ज़हनी तरबियत नहीं हुई थी, तो जिस तरह से जैसे हुआ जिस तरह अब आप माशाल्लाह कितने बड़े बच्चे बन चुके हैं, पीरो मुर्शिद कैसे हमारी तरबियत कर रहे हैं। बेशक बेशक, यही मेरा कहने का जी, जब आपके अंदर पीरो मुर्शिद की तर्ज फिक्र रासख हो जाएगी, आप गौर करें, अब्बा डांटते हैं आपको नहीं, वो जो काम आपसे करवाना है उनका विजन क्लियर है, लिहाजा वो तजवीज कर देते हैं कि भी आधा घंटा बैठ के तुम मुराकबा करो। गौर करें, जी जी बिल्कुल, वो आपको बिठा देते हैं कि आप खुद गौर करें। वो कहते हैं रात को सोने से पहले खुद एहतसाबी करो। जी अब अगर हम अपने बच्चों को इस तरफ लगा दें कि रात को सोने से पहले वो सारे दिन के किए कामों पे खुद एहतसाबी से अपना हिसाब करें, क्या मैंने क्या गलत किया क्या सही किया, और आप एज ए मदर उनको असिस्ट करें बजाय फैसला करने के कि इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जी सर, गौर करें ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये फैसले ना करें। जब वो चूज करें और आपसे मशवरा लें तो आप उनको उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताएं कि भाई अगर आपने ये किया तो इसके ये फायदे हैं और अगर ये किया तो इसके ये नुकसान भी हैं। सही हो गया। अब मसलन जी सर, मैं आपको अपनी जाती मिसाल अर्ज करने लगा हूं कि हजूर मुर्शिद करीम ने ये जुमला मुझे कहा कि भाई जब बच्चे बड़े हो जाएं तो आप उनके फैसलों में उनको ताउन दें, जी सर, जी उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल, मतलब क्या हुआ कि अपनी मर्जी का फैसला नहीं देना, उनके फैसले के हुस्न कबह को उन पे वाज़ेह कर दें। अगर आप बच्चा एक फैसला कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप उसकी गलती बच्चे के नोटिस में लें। जी बस ये बात है, नोटिस में लाना जरूरी है ना। हाँ, आप नोटिस में लाएं और साथ में अपनी मर्जी से कहें बेटे फैसला जिंदगी आपकी है, फैसला आपने खुद करना है। हुस्न कबा, अच्छाई बुराई दोनों तुमने खुद भुगतनी है। मुझे इसमें ये अच्छाई जो तुम्हें अच्छाई दिख रही है, ये मुझे ये खराबी दिख रही है, आगे मर्जी तुम्हारी है भाई। सही हो गया। और सचमुच छोड़ दें। जी जी बिल्कुल सही। मैं आपको एक मिसाल अर्ज करता हूँ, आपको सुन के बड़ी हैरत होगी। मेरे बेटे ने सोचा कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं, यानी अपना उसने सोचा कि वो पुलिस में भर्ती हो जाए, और वो बारों बार खेलता रहा, यहाँ तक कि किसी वो आईजी का बेटा जो था उसने उसे वादा कर लिया कि मैं तुम अगर कहो तो मैं बाप को कह के तुम्हें भर्ती करवा दूंगा। अच्छा, वो बच्चा आया मेरे पास, बेटा मेरा आके खाना में खा रहा था तो वो बड़े प्यार से पास बैठ के कहने लगा अब्बू इस तरह वो फलां मेरा दोस्त है, वो मुझे ASI भर्ती करवा सकता है, तो वो करवा रहा है तो मैं हो जाऊं। मैंने कहा जरूर हो जाओ, लेकिन बेटे बल्दियत के खाने से मेरा नाम हटा देना। अच्छा, ओहो, बच्चे ने जाहिर है बड़ी हैरत का इजहार किया कि ये क्या बात हुई। मैंने उसे कहा देखो बेटे तुम्हारे ज़हन में खन्नास भर गया, तुम लोगों को डंडे मार के अपनी अथॉरिटी साबित करने के जज्बे से जाना चाहते हो, और अल्लाह ने लस्तो बे मुसैतिरिन, तुम्हें डंडा बरदार तो बनाया नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बनने दूं। तुम्हारी सोच गलत है। देखे ना, या तो देखें पुलिसिंग का मतलब है देखभाल करना, या तो तुम इस जज्बे से जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे ज़हन में चूंकि मैं बाप हूं मुझे पता तुम थानेदारी चाहते हो, और ये अप्रोच गलत है। अब समझे, मैंने उसकी अप्रोच की गलती पॉइंट आउट कर दी, उसके बाद चुप करके खाना खाता है। मैंने ना बुरा मनाया ना मैंने उसको मना किया है। मैंने कहा करना तो अपने जोर पे करो भाई, मुझे शर्म आएगी अगर तुम ये करोगे, तो मुझे बड़ी शर्म आएगी क्योंकि मैं फकीर आदमी हूँ, और मैं तुम्हारे इन गुनाहों में जो तुम एज ए पुलिस ऑफिसर दूसरों पे जुल्म और सितम करके करोगे उसमें शरीक नहीं होना चाहता। गौर करें मेरी नजर कहाँ जा रही थी। जी सर, जी। भाई तुम पहले तो 50 अफसरों से जूते खाओगे, आगे तुमने 100 बंदे को 1000 बंदे को जूते मारने, यही कुछ है ना। जी सर, बिल्कुल। तो मैंने अपने विजन के मुताबिक उस
کی اصلاح کی نہیں, میں نے اس کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دیا اور بھرپور طریقے سے رکھا. جس چیز کو میں درست نہیں مانتا تھا میں نے اس پہ زبردستی نہیں چلائی, لیکن زبردستی چلانے کے لیے اب انتہائی زور لگایا. جی سر, صحیح ہو گیا. اب بظاہر دیکھیں میں نے کوئی زبردستی نہیں کی, میں نے کیا اسے کہا. اب حضور مرشد کریم نے مجھے کہا کہ اب آپ ریٹائر ہو جائیں. میں نے کہا جی میں تقریباً ریٹائرڈ ہوں. ابا نے پلٹ کے ایسے کر کے گردن گھما کے مجھے دیکھا, کہنے لگے تقریباً کیا مطلب؟ میں نے کہا سوری پورا ہو گیا. جی سر. بات سمجھے, دیکھیں نا, جب اب بچے نے میری بات مانی, میں نے اپنے مرشد کی بات مانی تو بچے نے میری بات مانی. غور کریں ذرا. بے شک. جی سر بے شک. میں نے اپنے خلوص سے اپنے بیٹے کے لیے تجویز کیا, مرشد کریم نے اپنے خلوص سے مجھے فارغ کیا کہ بھائی فارغ ہو کے تو اللہ اللہ کر, چپ کر کے باز آ جائیے دنیا کے چکروں سے. غور کریں. صحیح ہو گیا. جی سر. ٹھیک ہو گیا جی. الحمدللہ. جی سر, تھینک یو سو مچ. اینی ادر کوشچن جی؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ حضور کلندر بابا نے فرمایا ہے متقی کو ذوق, تو سر پلیز اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے. معافی چاہتا ہوں, کیا مراد ہے متقی؟ دوبارہ کہیے کس چیز کو ایکسپلین کیے؟ متقی کو حضور کلندر بابا اولیاء نے ذوق کہا ہے. ہاں جی جی جی. تو یہ پلیز اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے. ذوق دیکھیں سلیس اردو میں اس کا مطلب ہے ٹیسٹ. اب آپ غور کریں کہ آپ کو بڑا ذوق ہے, آپ بڑے اچھے کپڑے پہنتی ہیں. بعض خواتین کو بہت ذوق ہوتا ہے کہ وہ گھر کو بڑا سجا کے صاف ستھرا رکھتی ہیں, بعضوں کو یہ ذوق نہیں ہوتا. ہم سارے کے سارے اپنے ذوق کے مطابق چل رہے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے ذوق کے مطابق کر رہے ہیں, یعنی اکارڈنگ ٹو آور ٹیسٹ. ٹھیک ہو گیا. اسی ذوق کو انہوں نے زندگی کی بنا کہا, اسی ذوق کو انہوں نے چشمہ حیات کہا ہے. ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. اب ذوق در حقیقت کیا ہوا, یہ صفت امتیاز ہوئی. آپ دیکھیں نا, گھر کو اگر صاف ستھرا رکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کے مقابل گندگی, غلاظت یا بے ترتیبی جو ہے وہ موجود ہے. آپ کہتے نہیں میں نے اس کو بے ترتیب نہیں ہونے دینا. اب جب متقی کا لفظ آیا کہ یہ ذوق کا استعمال کیسے کرنا ہے, تو اس کا انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ جی جو احتیاط کرتا ہے. کس چیز میں احتیاط؟ یہ اپنے ذوق کو استعمال کرنے میں احتیاط کا نام ہے تقویٰ. جب ہم میں نے عرض کیا کہ آپ کھل کے سوچیں, سارے ہر طرح کے خیال کو آنے دیں, خیال آنے سے نہ روکیں اپنے ذہن کو, پابندی نہ لگائیں. آزاد طرز فکر, آزاد طرز فکر کیا ہے کہ کھل کے سوچو. لیکن جو کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کیا وہ اللہ کے لیے قابل قبول ہے؟ کیا وہ ہمارے معاشرے کے لیے, کیا وہ میرے اپنے لیے اچھا ہے؟ یہ احتیاط کس نے کرنی ہے؟ بھئی آپ کا ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں میں تو چھڑا ماروں گا لوگوں کے پیٹ میں, ذرا دیکھوں کیسا مزہ آتا ہے. غور کریں, خیال ہے نا. اب آ گیا تو کیا کریں ہم؟ آپ اس خیال سے آگے چلیں کہ بیٹے اگر تم دوسرے کو چھڑا مارو گے, اگر اس کا بھی یہی دل چاہا اور اس نے بھی آگے سے بھونک دیا یا گھونپ دیا تو کیا ہوگا؟ چیک ہو گیا نا تھاٹ. یعنی بات کو سمجھنے میں محتاط ہونا ہے. خیال جو بھی آئے اسے آنے دیں, لیکن جب آپ اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کریں, پھر عمل کرنے میں کتنی احتیاط کرنی ہے. آپ کو ایک بات سمجھ آ گئی. ابھی میں نے بات کہی کہ بھی جب ایک بندے کو یہ احساس ہے کہ میرا ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق ہے, غور کریں. اب میں نے یہ جملہ کہا
لیکن اس کے ریپرکشنز پہ بات نہیں کی، کیونکہ میں جن آپ سب سے بات کر رہا ہوں، نتیجہ آپ نے خود اخذ کرنا ہے. تو میں نے احتیاط کی کہ اتنی ہی بات کہہ کے رک گیا. اگر میں نتیجہ بولنا شروع کر دوں تو ابھی فتوے لگ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. تو مجھے ذوق نے یہ سلیقہ تو بخشا کہ میرے ذہن میں بات کھل کے آتی ہے، لیکن آگے بیان کرنے میں مجھے اس کو کتنا احتیاط سے بیان کرنا ہے یہ فرض میرا ہے. اگر میں نے یہ کیا تو میں متقی بن گیا، اگر مجھ سے غلطی ہوتی ہے میں سوری بول دیتا ہوں کہ نہیں بھائی معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی سر. جی ہاں، دیکھیں نا، انسانی شعور جو ہے وہ ایک نقطہ چاہتا ہے. اب دولت پرستوں کے لیے دولت وہ نقطہ ہے، اللہ پرست کے لیے اللہ نقطہ ہے. غور کریں، ایک بندہ اللہ کے لیے دولت کو لات مار سکتا ہے، دوسرا بندہ دولت کے لیے اللہ کو لات مار دیتا ہے. تو دونوں کا گزارا نہیں ہے کہ کسی نہ، مطلب انسانی شعور کی مجبوری ہے کہ وہ کسی نہ کسی بات پہ یقین کرے گا. اب وہ پازیٹو بات پہ یقین کرتا ہے، نیگیٹو بات پہ یقین کرتا ہے، دائمی بات پہ یقین کرتا ہے، یا فانی بات پہ یقین کرتا ہے، یا لافانی بات پہ یقین کرتا ہے، متغیر پہ یقین کرتا ہے، یا لا متغیر پہ یقین کرتا ہے. سارا کھیل اس کی چوائس کا ہے. اگر وہ مثبت، لافانی اور لا متغیر کو اپنی چوائس بناتا چلا جائے تو وہ متغیر کو، فانی کو استعمال کرے گا. یعنی کہ اللہ والے کیا دولت کا استعمال نہیں کرتے؟ حضرت عثمان کی مثال آپ کے میرے سامنے ہے، انتہائی دولت مند تھے. ٹھیک ہے، دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن صرف دولت کو مقصد حیات بنا لینا یہ بری بات ہے. اب دیکھیں نا، اس میں بات جو باریک ہے وہ یہ کہ آپ کو دونوں چیزیں بیلنس کر کے چلنی ہے، دنیا کو اور آخرت کو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا اور آخرت میں حسنت. ہاں یا نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف دنیا کو اچھا کریں اور آخرت کو چھوڑ دیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ آخرت کے چکر میں دنیا کو چھوڑ دیں. دونوں کو ہینڈل کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو ذہن کو بڑا کرنا ہے، اس کے لیے آنے والے خیالات کو پراپرلی ارینج کرنا ہے. بس اتنی سی بات ہے، اتنی جنی گل ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ میرا خیال ہے آج کے لیے کافی ہے اتنا. سر ایک چھوٹا سا کوشچن، آئی ایم سوری. ارشاد 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 ارشاد. سر یہ کوشچن میرے دماغ میں بہت ٹائم سے ہے، میں نے امی اور خالہ آپ کے گروپ میں ان سے ڈسکس بھی کیا تھا سر، کہ آپ جب ریلیجن کی ہماری بات کرتے ہیں تو پورا جو پروسیس ہے اس میں ہم اسپرچل سیلف پہ فوکس کر رہے ہیں کہ آپ میڈیٹیٹ کریں، آپ کنیکٹ کریں، آپ اللہ سے، مطلب نماز میں بھی آپ کنیکشن کی بات کر رہے ہیں، روزے میں بھی، روزے میں بھی، جی صرف نماز میں نہیں، روزے میں بھی، کہ جب آپ حج کرنے جائیں تو آپ کو سچ مچ اللہ کا دیدار ہو. ہم یہ کہتے ہیں، اس جذبے سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو بھی کر رہے ہو اس کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے کرو، اس کو ریچولائز مت کرو. رائٹ سر. سر جی، تو جب پورا پروسیس اسپرچل ہے تو جب ہم لوگ لائف آفٹر ڈیتھ کے کانسیکوینسز کی بات کرتے ہیں تو وہ ساری فزیکلی مینشنڈ ہے؟ نہیں، بات یہ ہے، نہیں نہیں نہیں، میں سمجھ گیا آپ کی بات، شاید اس لیے میں معافی چاہتا ہوں بیچ میں انٹرپٹ کر کے. دیکھیے فزیکل کا مطلب یہ کہ وہاں پہ فزیکل استار ہے، مثلا جنت باغ ہے،
میں کہتا ہوں جنت مقام نہیں ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جنت ایک کیفیت ہے. غور کریں. اب وہ کیفیت جو باغ میں ہونی چاہیے, جو خوشی میں آپ کی کیفیت ہونی چاہیے, اللہ اس کو مینشن کر رہا ہے. اب ہم نے کیا کیا, مٹیریلسٹک مائنڈ کے ساتھ جب اپروچ کریں گے تو یو ول بی امیجننگ اے گارڈن. جی سر, سپرفیشل. اب جب آپ سوچیں گے کہ جب میں مر گیا تو یہ دنیا تو ختم ہو گئی, تو یہ گارڈن کہاں پہ آ گیا, تو کنفیوز نہیں ہوں گے آپ. اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کیا کیا ہم نے, آپ سے عرض کیا کہ بھئی آپ اس کو جو چیزیں معاد کے لیے قرآن میں استعمال ہوئی ہیں ان کو آپ الیگوریکل, ان کو سمبولیکل مان لینا. مثلا جیسے میں نے یہ جنت کی مثال دی, اب اسی طرح جہنم جو ہے یہ پچھتاوے کی آگ کو کہا ہے. آپ کو ایک موقع دیا, دیکھیں نا بار بار وہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں جانے دیں, اب ہم دوبارہ ٹھیک کریں گے. کیا کہہ رہے ہیں, کالا یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ میں وہی مٹی رہتا. کیا مطلب ہے پچھتاوا. جہنم اور جہیم, جہیم میں نے رکاوٹ, جہیم میں نے گھٹن کا ماحول. اب ہم نے چونکہ ہمیں مولوی صاحب نے اللہ میاں کو ایک ڈنڈا بردار اور ایک آگ کا بڑا سا الاؤ جلا کے ایک ایسی ہستی بنا کے پورٹرے کیا ہوا ہے, لہٰذا ہم ڈر رہے ہیں. جب جس سے ڈر رہے ہیں تو اس سے پیار کیا کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ وہ ایک دفعہ دیکھ رہے تھے, ایک خاتون ایک بچے کو گود میں لے کے جا رہی تھی, تو حضور نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ماں کسی بھی وجہ سے بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اب یہ حدیث کیوں نہیں ہمارے سامنے آنے دیتے کہ اللہ کی ممتا, اللہ کی محبت. دیکھیں نا ہمارے یہاں 3 قسم کے فلسفے پائے جاتے ہیں, چوائس آپ کی ہے, آپ کون سے کو فالو کرتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ میاں بہت بڑا ڈنڈا گرز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب آگ جلائی ہوئی ہے اور سارے غلط کار, خطا کار, گنہگار اور جتنے گارے ہیں وہ ساروں کو اٹھا اٹھا کے آگ میں پھینک رہے ہیں ڈنڈے مار مار کے. ٹھیک ہے, بلکہ آگ میں پھینک کے پھر مزید ڈنڈے مار رہے ہیں ان کو. یہ ہے ایک کانسیپٹ. دوسرا کانسیپٹ یہ کہ اللہ میاں بہت ہی کوئی حسین و جمیل خوبصورت حسینہ ہے, ان سے عشق کرو. جی سر. یہ 2 انتہاؤں میں سارے کنفیوز بیٹھے ہوئے تھے. فقیر نے تیسری بات کہہ دی. فقیر نے کہا کہ اللہ اپنا تعارف ماں کی ممتا سے تشبیہ دے کے کرواتا ہے. تو اللہ کی محبت ایک ماں نہیں 70 ماؤں سے زیادہ, یعنی 70 کے بعد 71 سے شروع ہوتی ہے اس کی محبت, اور 70,000 ہے یا 70 کروڑ ہے یہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ 3 بیسک کانسیپٹس ہیں. ایک کہتے ہیں اللہ سے عشق کرو, ایک کہتے ہیں اللہ سے ڈرو, تیسرا کہتا ہے کہ بھئی اللہ کے محبوب بن جاؤ. اور اس کی دلیل قرآن سے لاتا ہے کہ قرآن میں جو یہ آیت ہے کل ان کنتم تحبون اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سے پیار کرو. ان کنتم تحبون اللہ, اگر یہ کہتے ہیں ان کنتم, اگر یہ پیار کرتے ہیں تحبون اللہ, اللہ کو, کل یعنی ان کو کہہ دیجئے کیا, فاتبعونی. اب ہم نے کہ میرا اتباع کرو, میری پیروی کرو, یہ ترجمہ کر دیا. میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ فاتبعونی کا مطلب یہ ہے کہ مجھ جیسے بن جاؤ, یعنی میری طرز فکر اپنا لو. اب دیکھیں نا میں آپ کو کاپی کروں تو یہ کاپی کرنا میمکری آئے گا, امپرسونیفیکیشن میں نہیں آئے گا. غور کریں نا, میں آپ کو کاپی کر رہا ہوں اور یہ میمکری کر رہا ہوں یا یہ امپرسونیفیکیشن کا مجرم بن رہا ہوں. فرق سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ بچہ بھی ماں باپ کو کاپی کرتا ہے. نہیں, کاپی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں وہ طرز فکر اپنانی ہے. فاتبعونی یعنی ان جیسا بننے کی کاوش تو کریں, ان کی طرز فکر اپنائیں گے تو ان جیسا بنیں گے نا, یا ہم ان جیسی شکل و صورت بنا کے تو امپرسونیفائی کریں خود کو. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر اپنا کر
ان کی طرز فکر یعنی اس طرح سے سوچنا کیوں نہیں سیکھنے کی طرف متوجہ کیا گیا؟ کیوں جی اقتباس جی پروفٹ کیا پروفٹ بھی تو لوگ ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہوں، لیکن یہ سینس آف فیئر بہت جگہوں پہ مینشنڈ ہے نا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، پروفٹس نے بھی معاف. یہ لفظ معافی کا ترجمہ جو ہے نا، جو لفظ حضور، میں نے حضور مرشد کریم سے سوال پوچھا اسی قسم کی سوچوں سے. ظاہر ہے میں کہاں سے کوئی آسمان سے تھوڑا ٹپکوں، یہی سارے فلسفے پڑھ کے پاگل ہوا تھا توبہ کے پاس پہنچ گیا. تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ حضور یہ جو حدیث ہے کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو. بالکل جی سر. تو میری ایک طرف میں یہ حدیث پڑھتا ہوں کہ انبیاء جو ہیں، انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. جی سر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے معصوم ہونے کے باوجود. اب میرے ذہن میں تو بنا ہوا ذہن کیا تھا کہ بھئی وہ تو 70 غلطیاں کرتے تھے تبھی تو 70 استغفار کرتے تھے. توبہ نعوذ باللہ. بالکل غور کریں کیسا الجھاؤ تھا. اب میں نے جب یہ سوال اپنے مرشد کریم سے کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بڑی ایک دھیمی سی مسکراہٹ، ایک بڑی میٹھی سی مسکراہٹ سے اس کو اکنالج کیا اور پھر فرمایا کہ یہی سوال میں نے اپنے ٹیچر سے کیا تھا، میں نے یہی سوال حضور کلندر بابا اولیاء سے کیا تھا. یعنی خود کریڈٹ نہ لینے کے لیے انہوں نے بات کو آگے بڑھا دیا، اپنے ٹیچر کو کریڈٹ دیتے. تو کہا کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہاں بھئی اصل میں صورتحال یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کسی نہ کسی جلوے کا مشاہدہ کر رہے ہوتے تھے. ابھی وہ اس مشاہدے کو پوری طرح سمیٹ نہیں پائے ہوتے تھے تو وہاں جلوہ بدل جاتا تھا. تو حضور کہتے تھے کہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب، یعنی وہ اپنی کم مائگی کا اعتراف کرتے تھے کہ میں اپنی کم مائگی کا، ذنب کہتے ہیں کم مائگی کو، گناہ کو نہیں کہتے، کمزوری کو. کم مائگی یعنی پانڈے کے چھوٹے ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں تو اسے بڑا کر دے. استغفر اللہ، اے اللہ تو میرا پانڈا وڈا کر دے. اب مجھے بتائیں ترجمے کی یہ اصلاح ہونے سے جو مجھے سرور آیا، جو لطف آیا اور جو آج تک جاری ہے. اب دیکھیں نا ہمارے ہاں تراجم کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے اسے فیئر کر دیا. اللہ کہہ رہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کون کہہ رہے؟ اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. اور ہم دیکھیں کیا دلیری سے کہہ رہے ہیں کہ جی دیر واز اے سینس آف فیئر. یہ بات نہ سمجھنے سے ہاؤ، مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ یہ تو ہم نے ایلیگیٹ کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. توبہ نعوذ باللہ. بھائی دیکھیں ہم غور کریں، وہ ایک ترجمے نے ہمیں کہاں کا کہاں دھکیل دیا. الفاظ تو وہی ہیں. اب میں بھی تو استغفار کرتا ہوں لیکن میرے اندر بار بار ایک ہی صدا آتی ہے کہ بار الہ تو میرا پانڈا بڑا کر دے، تو میرا ذہن کھول دے. میں اپنی کمائیگی سے شرمندہ ہوں. ظاہر ہے جو اللہ رب کریم عطا کرنا چاہتا ہے اسے سمیٹنے کے لیے میں کس سے مدد مانگوں گا؟ کس سے مانگوں گا؟ آپ کو کہوں گا کہ جی آ کے تسی میرے سر پہ تھوڑا مارو تو کھول دے. تھینک یو سر، بہت ہی الگ پرسپیکٹو ہے یہ تو واقعی. مطلب ہمارے ہاں تیسرا جی وہ جو میں نے 3 فلسفے آپ کو بتائے نا، یہ جو تیسرا فلسفہ ہے نا جی یہ تیسری جنس سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے زیادہ مزے کا. زبردست سر، تھینک یو سو مچ. بہت بہت بڑی چیز کلیریفائی ہو گئی. یہ تو مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا اصل میں ترجموں کا قصور جو ہے وہ ہمیں ترجموں میں غلطی کو سمجھنے کے بعد روشن ہوگا. ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی غلط سوچ رہا ہے.
جو کچھ کہا گیا ہے بالکل درست. اب اسی طرح میں نے ایک مثال اور سن رکھے تاکہ آپ کو مزید واضح ہو جائے. جی. الجنت تحت اقدام امہاتکم، اس کا کیا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ کہ جنت تمہاری ماں کے پیروں تلے ہے. جی سر. مجھے مجھے بتائیں یہ 4 لفظ نہیں ہم نے ڈیسائفر کیے، ذرا سا خود دیکھیں توجہ سے. الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری ماؤں، جمع کا صیغہ ہے. یعنی ساری ماؤں کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم جو اقدامات کریں گے اس کے نتیجے میں بچے خوش رہیں گے. بات سمجھ آئی؟ جی سر. ورنہ یہ کتنا ایبزرڈ ٹرانسلیشن ہے. بالکل بالکل سر. اب آپ کو جب اصل بات سمجھائی گئی کہ اقدام کا لفظ ہے نا، پیر کا تو ہے ہی نہیں یہ لفظ. اقدامات کرنا کیا ہوتا ہے؟ بھئی آپ نے اپنی حفاظت کے اقدامات پورے نہیں کیے اس لیے یہ حادثہ ہو گیا. چونکہ آپ نے اپنے ایک اچھے اقدامات کیے ہوئے اس لیے اللہ نے کرم کیا، آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا. بتائیے کہ اقدام کا کیا مطلب ہوا؟ اور ہم نے پیر کیا ہوا. میئرس مطلب ہے all those measures that are taken by your mother will ensure your کیا کہتے ہیں bliss of eternity. اگر آپ کی اماں نے تربیت آپ کی ٹھیک کر دی، آپ کا ذہن درست سمت میں چل پڑا، تو آپ اٹرنلی بلس فل ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ چلیں پورا گھنٹہ ہو گیا جی. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ سر. Stay blessed. Allah Hafiz.